جرأت مندانہ خیالات آگے بڑھائے جانے والے شطرنج کے پیادوں کی طرح ہوتے ہیں، جن کو شاید ہرایا تو جا سکتا ہے لیکن وہ ایک وننگ گیم کا آغاز کر سکتے ہیں۔ میں ہوں انیلا اور میں ہوں عاقف، اور آپ سن رہے ہیں ہمارا ویکلی پوڈ کاسٹ تبادلہ خیال، جس میں ہم ایسے موضوعات پر بات کریں گے جن کی وجہ سے ہمیں روزمرہ کی زندگی میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن ان پر بات بہت ہی کم کی جاتی ہے۔ Please subscribe to our podcast Tabadla Khayal on YouTube and Podbean and follow us on Facebook, Twitter and Instagram. آپ ہم سے ای میل کے ذریعے بھی رابطہ کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی، tabadlakhayal@gmail.com۔ ڈیئر لسنرز، آج ہم بات کریں گے آن لائن بیہیویئر ہے ایک مورل پولیسنگ کا، جس میں لوگ آن لائن سوشل میڈیا کے اوپر فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، یوٹیوب، کوئی بھی جہاں پہ سوشل میڈیا انٹریکشن ہو رہی ہوتی ہے وہاں پر ایک مورل پولیسنگ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ہم سیریز شروع کر رہے ہیں آن لائن بیہیویئرس کے اوپر، جس میں ہم فیوچر میں آن لائن سیفٹی، آن لائن ہراسمنٹ، بولینگ، آن لائن سیکشول ہراسمنٹ ہو گیا، یا بچوں کے لیے جو سیفٹی ہے، ان مختلف ٹاپکس پہ بات کریں گے فیوچر کی پوڈ کاسٹ میں۔ تو آج ہمارا جو ٹاپک ہوگا وہ آن لائن مورل پولیسنگ کے اوپر ہوگا۔ جی انیلا، آپ کچھ ہمارے سامعین کو بتانا چاہیں گی کہ ہوتی کیا ہے آن لائن مورل پولیسنگ، اور لوگ کر تو رہے ہیں، اور ایک کچھ کانشیس بیہیویئر بھی ہے، کچھ انکانشیس بیہیویئر بھی ہے، لیکن اس کو ڈیفائن ہم کیسے کرتے ہیں مورل پولیسنگ کو؟ مورل پولیسنگ آن لائن، چونکہ آج ہمارا فوکس صرف آن لائن بیہیویئرز ہیں، تو ہم ویسے تو یہ جو مورل پولیسنگ ہے ہمارے معاشرے میں ہر جگہ ہی موجود ہے، پبلک اسپیسز میں بھی، گھروں میں بھی، لیکن ہم آج کے پوڈ کاسٹ میں فوکس کریں گے آن لائن جو مورل پولیسنگ ہوتی ہے، یعنی کہ خود کو ساری دنیا سے بہتر سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ آپ اخلاقی طور پر دوسرے لوگوں سے بہتر ہے، اور دوسرے لوگوں کو ہر وقت اخلاقیات کا سبق دینے کے لیے تیار ہونا، یہ لوگوں کو بتانا کہ ان کو کیا پہننا چاہیے، کیا کھانا چاہیے، اپنی زندگی کیسے گزارنی چاہیے، کس طرح اٹھنا ہے، کس طرح بیٹھنا ہے، کس طرح سوچنا ہے، یہ سب چیزیں ہم کہہ سکتے کہ یہ مورل پولیسنگ کے زمرے میں آتی ہیں۔ جی، اور کیا خیال ہے آپ کا کہ where does this thing stem from؟ کہاں سے یہ ہوتا ہے، یا صرف یہ ہماری سوسائٹی میں، یا تھرو آؤٹ دا ورلڈ اس طرح کا بیہیویئر پایا جاتا ہے آن لائن مورل پولیسنگ کا؟ عاقف، مورل پولیسنگ میں سمجھتی ہوں کہ جو ہمارا ساؤتھ ایشیا کا ریجن ہے وہاں پہ یہ زیادہ بڑا پرابلم ہے، اور معاشروں میں بھی اس قسم کے رجحانات اور رویے پائے جاتے ہیں، لیکن چونکہ وہاں پہ قوانین ہیں اس طرح کے جو اس طرح کی چیزوں کو پریونٹ کرتے ہیں، پھر وہ معاشرے جو ترقی پسند، ترقی یافتہ معاشرے ہیں وہاں پہ مورل پولیسنگ اتنی زیادہ نہیں ہے جس طرح کے ہمارے ساؤتھ ایشیا میں پائی جاتی ہے۔ اور آپ نے جو پہلا سوال مجھ سے پوچھا تھا کہ یہ رویے، یہ بیہیویئرز جو ہیں یہ کہاں سے سٹیم کرتے ہیں، تو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو مورل پولیسنگ ہے انٹرنیٹ میں، یہ جو پیٹریارکل پدر شاہی تصورات اور آئیڈیاز ہیں، کنٹرولنگ ویمنز باڈیز، یا کچھ ہماری جو روایات ہیں ہمارے کلچر سے سٹیم کرتی ہیں، اور جس میں کہ obviously مورل پولیسنگ جو ہے وہ صرف خواتین کی نہیں ہوتی، وہ مرد حضرات جو کہ سوشل نارمز کو چیلنج کرتے ہیں، یا آپ سے ان کی رائے مختلف ہو سکتی ہے سیاسی فیلڈ میں، مذہبی ایریا میں، تو ان کو بھی مورل پولیسنگ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جی، اور آپ دیکھیں کہ ایک نارمل لائف جو ہماری گراؤنڈ لیول پر ایک ریئل ورلڈ کے اندر ایک لائف ہے، اس میں تو کانسیکوینسز ہوتے ہیں بات کہ آپ کا کوئی ریلیٹیو ہے، کوئی آپ کا فرینڈ ہے، کوئی کولیگ ہے، اس کے ساتھ آپ اس طرح کی بیہیویئر نہیں کر سکتے، اس کو آپ ججمنٹ پاس نہیں کر سکتے، آپ اس کو کوئی انسولیسیٹڈ ایڈوائس جو ہے وہ نہیں دے سکتے۔ لوگ مائنڈ کرتے ہیں، لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، ایون اسٹرینجرز کے ساتھ بات لڑائی تک پہنچ جاتی ہے۔ لیکن آن لائن جو اس کی ایک سب سے بڑی ریزن یہی ہے کہ جو لوگ ہیں وہ کانسیکوینسز کوئی نہیں ہے ان لوگوں کے لیے، وہ فیل کرتے ہیں کہ کوئی کانسیکوینسز نہیں ہے، کوئی لاز نہیں ہے، کوئی آگے سے کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ ہم نے گالی دی ہے، وہ ہمیں ایک اور موٹی گالی دے گا، اور ہم اس سے بھی زیادہ موٹی گالی دیں گے، تو وہ گالیوں کی ایکسچینج شروع ہو جاتی ہے۔ یا ججمنٹ ایک پاس کرتے ہیں تو وہ کسی شخص کی پکچر کے اوپر، کسی شخص کی ویڈیو یا اس کی کسی اوپینین کے اوپر ایک کر کے، اور وہ بس وہاں سے نکل دیا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کچھ بھی۔ ایک اور وجہ
جو مجھے نظر آتی ہے یہ مورل پولیسنگ کی یا بد تہذیبی کی اور غیر اخلاقی گفتگو کی، وہ یہ کہ انٹرنیٹ جو ہے یا سوشل میڈیا آپ کو ایک انانیمٹی بھی دے دیتا ہے. مثلاً آپ ریئل لائف میں ظاہر ہے کسی اپنے دوست کے سامنے بیٹھے ہوئے تو اگر آپ کو اس کی کسی بات سے اختلاف ہوگا آپ اس کو گالم گلوچ نہیں شروع کر سکتے، کیونکہ جو آن لائن بات چیت کرنے کا طریقہ ہے وہ ریئل ورلڈ کی بات چیت کے طریقے سے کافی مختلف ہے. اور اس میں ایک کنٹریبیوٹری فیکٹر میرے حساب سے یہ بھی ہے کہ آپ آن لائن کچھ بھی کوئی بھی ہو سکتے ہیں نا، ضروری نہیں کہ آپ اپنی ریئل آئیڈینٹی کے ساتھ آن لائن موجود ہیں. آپ کی تصویر آپ کی اپنی نہیں ہو سکتی، آپ کا نام ہو سکتا ہے آپ نے چینج کر رکھا ہو، تو ایسی صورت میں آپ ایسا فیل کرتے کہ بھائی میں تو بالکل آزاد ہوں، جو میرا دل چاہے گا میں وہ کہہ دوں گا. اور اس سے یہ بھی ہمیں سمجھ آ رہی ہے آہستہ آہستہ کہ لوگوں کی اصلیت کیا ہے اور کس طرح ریئل ورلڈ میں انہوں نے ایک نقاب پہنا ہوتا ہے سوفسٹیکیشن کا یا پولائٹنس کا، اور وہ نقاب چونکہ آن لائن آپ کو ایک انونیمٹی دیتے ہیں، یعنی کہ ایک گمنامی سی دے دیتے ہیں. بہت سارے لوگ اپنی ریئل تصویر یا اپنے ریئل نام کے ساتھ نہیں سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہوتے، تو پھر جب کوئی بات ان کو پسند نہیں آتی یا ان کی جو سو کالڈ موریلٹی ہے یا ایتھکس کے ساتھ متصادم ہوتی ہے تو وہ پھر اس مورل پولیسنگ کے موڈ میں آ جاتے ہیں، جہاں وہ گالم گلوچ بھی کر سکتے ہیں، نازیبا الفاظ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، دھمکیاں تھریٹ بھی دے سکتے ہیں، ٹرولنگ بھی کرتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہے میری نظر میں مورل پولیسنگ. جی بالکل، یہ ایک وجہ ہے انانیمٹی، لوگوں کو فیک پروفائلز کے پیچھے چھپ کر. اور ابھی ریسنٹلی اس طرح کے بہت سارے یہ ایونٹس جو ہیں وہ انفولڈ بھی ہوئے ہیں، جس میں فیس بک اور ٹویٹر نے بہت سارے اکاؤنٹس کو بین کیا تھا جو فیک پروفائلز بنے ہوئے تھے پاکستان اور ایون انڈیا کے بھی. جو ٹرولنگ والا بیہیویئر تھا، ٹرولز نے اپنے بہت سارے اکاؤنٹس بنا کر وہاں پر جو اپنے سیاسی مخالفین تھے یا نظریاتی مخالفین تھے ان لوگوں کے ساتھ وہ کرتے تھے. لیکن مورل پولیسنگ کی جب بات آتی ہے تو اس میں انانیمٹی میرے خیال سے ایک فیکٹر نہیں ہے کہ لوگ فیک پروفائل بنائیں گے. میں نے جس طرح سے سوشل میڈیا پچھلے 10 سال سے میں سوشل میڈیا پر کام کر رہا ہوں تو میں نے یہ بات نوٹ کی ہے کہ انانیمٹی سے بڑی چیز یہ ہے کہ ایک بہت وائڈ سرکل ہے. ایک بندہ، ایک 22 کروڑ بندوں میں سے ایک بندہ، کسی بھی 22 کروڑ بندوں میں سے یا دنیا میں کسی کوئی بھی کہیں بھی کوئی پاکستانی ہے، کوئی خاتون ہے، کوئی ایکٹیوسٹ ہے، پولیٹیکل لیڈر ہے، پولیٹیکل اپوننٹ ہے، کوئی انٹلیکچوئل ہے، اس کی وال پر جا کر ایک کمنٹ کر سکتا ہے. اور اتنی زیادہ ابنڈنس ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ کوئی مجھے وہاں پر نہیں کیچ کر سکتا، نہیں دیکھے گا. اگرچہ اب اس طرح کے الگوریدمز آ گئے ہیں کہ آپ کہیں کمنٹ کر رہے ہیں پبلکلی تو وہ آپ کی جو ٹائم لائنز ہوتی ہیں فرینڈز کی وہاں پر شو ہو رہی ہوتی ہے وہ چیز، اور آپ کا کمنٹ بھی شو ہو رہا ہوتا ہے. اور یہ میرے خیال سے اچھی بات ہے کہ لوگوں کو تھوڑا سا کانسیکوینسز کا اندازہ ہو. لیکن اس کے باوجود لوگ پھر بھی پرواہ نہیں کرتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی یہ وجہ ہے کہ یہ جو ہماری سوسائٹی ہے وہاں پر یہ پریویلنٹ ٹرینڈز ہیں، پریویلنٹ کلچر ہے ہمارا مورل پولیسنگ کا، کیونکہ وہ گراؤنڈ لیول پر بھی ہو رہی ہے. تو اگر وہ کوئی آن لائن اس طرح کا بیہیویئر شو کرتا ہے تو اس کو کوئی جج نہیں کرے گا، کوئی دوست منع نہیں کریں گے یا برا نہیں منائیں گے، کوئی پیئر پریشر نہیں ہے، کوئی ایک سوسائٹل جو ہے وہ پریشر آپ کہہ سکتے ہیں، یا ایک فریم ورک ایسا نہیں ہے جس میں کوئی بندہ جو ہے وہ اس بات پر مجبور ہو کہ وہ ایک اچھا بیہیویئر شو کرے گا یا اچھا سوچے گا. اور اس کی وجہ بیسیکلی یہ ہے کہ سب ٹریننگ سب کی ایک جیسی ہوئی ہے اور سب کے جو بیلیفس ہیں اس طرح کی باتوں کے حوالے سے یا جو ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ سیم ہے، وہ ایک طرح سے سوچتے ہیں اور ایک دوسرے کو انفیکٹ بک اپ کر رہے ہوتے ہیں. اگر کسی بندے نے اس طرح کا کمنٹ آپ دیکھیں، اس طرح کسی خاتون نے کوئی پکچر لگائی ہوئی ہے اور اس کے نیچے کسی نے کمنٹ کر دیا کہ ہاں بھائی یہ تم نے کپڑے کیسے پہنے ہوئے، لباس کیسا پہنا ہوا ہے، یا تم یہاں پر کیا کر رہی ہو، تو وہ دوسرے لوگ اس کے اوپر لو ریئیکٹس دے رہے ہوں گے، لائکس دے رہے ہوں گے، اس کے تھاؤزنڈ جو ہیں وہ ہو رہے ہوں گے. تو اس سے وہ اور زیادہ جو ہے وہ آن لائن بیہیویئر اس کو ایک بوسٹ ملتا ہے اور مزید لوگ جو ہیں وہ کام کرتے ہیں. تو انانیمٹی تو وہاں پر ہو جہاں پر کوئی مائنڈ کر رہا ہو، کوئی آپ کے دوسرے لوگ بھی کہیں گے یار یہ کس طرح کی فضول بات کر رہے ہو، اس طرح کی بات نہ کرو، یا کوئی آپ کو روک رہا ہو. انفیکٹ جو اگر کسی نے روکنے کی کوشش کرتا ہے کوئی اس طرح کے کمنٹس کے نیچے، اس کو کہتا ہے کہ بھائی اس طرح کا کام نہ کرو، یہ بری بات ہے، تو وہ سارے کے سارے لوگ مل کر اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑا ریزن ہے میرے خیال سے. صحیح کہہ رہے ہیں عاقف آپ، کیونکہ کچھ ایسے ٹاپکس ہیں یا کچھ ایسی روایات ہیں
जिनको अगर चैलेंज किया जाए या लोगों को इस तरह लगे कि इन रवायात से हटा जा रहा है, तो वहाँ पे मॉरल पुलिसिंग जो लोग कर रहे होते हैं और कमेंट्स कर रहे हैं या अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, तो बाकी लोग भी उनको सपोर्ट करने लगते हैं क्योंकि उनको नहीं लगता कि वो कोई गलत काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ मैं ये जरूर ऐड करूंगी कि अक्सर जब ये मॉरल पुलिसिंग के रवैये सोशल मीडिया पे हम एनकाउंटर करते हैं या देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो किसी खातून के लिबास पे उसको गालम गलोच अगर उसको दी जा रही है या नाजेबा किस्म के तबसरे या कमेंट्स किए जा रहे हैं या किसी मर्द को उसके सियासी या मजहबी बिलीफ्स की वजह से गालियां दी जा रही हैं और धमकियां दी जा रही हैं, तो एक तरफ तो आप अपने कमेंट से ये जाहिर करना चाहते हैं कि आप समहाउ उन लोगों से इखलाकी तौर पर बुलंद हैं, लेकिन जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे होते हैं ऐसे लोग, मतलब इतनी गंदी गंदी गालियां मैं देखती रहती हूँ अक्सर, ख़वातीन ख़ास तौर पर फेमिनिस्ट या वो ख़वातीन जो इक्वल राइट्स की, जेंडर इक्वालिटी की बात करती हैं, ख़वातीन के हकूक़ की बात करती हैं, तो उनको क्या कुछ कहा जाता है, गश्ती, रंडी, ये तो आम सी बात है। फिर उसके बाद कई लोग धमकियां देते हैं, रेप की धमकियां देते हैं और उनकी माँ बहन की प्राइवेट पार्ट्स तक पहुंच जाते हैं और फिर इस तरह की बातें करते हैं कि तुम्हारा बाप जो है उसने तुम्हारी माँ के साथ ये किया होगा। तो अगर कोई अखलाकी तौर पर अपने आप को बरतर समझता है तो वो क्या इस तरह की गुफ्तगू, चाहे जो भी सिचुएशन हो, क्या उसको इस तरह की गुफ्तगू या इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने सजते हैं? तो बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन भी मुझे नजर आती है इस ऑनलाइन पुलिसिंग के हवाले से। जी बिल्कुल, और ये आप देखें कि न सिर्फ ये यहाँ पर अपने मुल्क के अंदर इस तरह से कर रहे होते हैं या अपने मुल्क के हम वतन जो लोग हैं या जो ऑनलाइन अकाउंट्स हैं या पेजेस हैं उन पर ये बिहेवियर होता है, बल्कि जो गैर मुल्की हैं दूसरे ममालिक के, जिस तरह से आपने वो एग्जांपल देखी होगी, इसरा बेल्जिक ने अपनी एक पिक्चर लगाई थी तो वहाँ पर नीचे कमेंट्स कर रहे हैं लोग, लिबास कैसा पहना हुआ है, ये तुम किस तरह की मुसलमान हो, ये है वो है, तो वो रिजत पसंदाना जो ख्यालात हैं, फिर वो लोग हैरान होते हैं कि यार ये किस तरह के लोग हैं। उसने अपने कमेंट्स बंद कर दिए थे और इंतहाई फनी किस्म की इस तरह का बिहेवियर था। अब इसमें एक और चीज़ आ जाती है, हिपोक्रेसी, हमने इसके ऊपर एक एपिसोड भी किया, वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन आप देखें कि यही लोग एक अनकॉन्शियसली इस तरह की वो चीज़ कर रहे हैं। एक एजुकेशन का फुकदान है, तालीम का फुकदान है, बचपन से रवैये नहीं सिखाए गए, टॉलरेंस नहीं है। और हिपोक्रेसी ये है कि आप लोग खुद आप लोगों का ऑनलाइन बिहेवियर, अगर आप रिपोर्ट्स, प्यू सर्वेज, आप गूगल के एनालिटिक्स और इस तरह की रिपोर्ट्स आप देखें या स्टेटिस्टिक्स देखें, वहाँ पर आपको पता चलेगा कि पाकिस्तानी सबसे टॉप पर जो हैं वो उनके इस तरह के बिहेवियर्स हैं ये साउथ एशियंस के, जो कि इंतहाई नेगेटिव हैं, जो कि थ्रू आउट द वर्ल्ड अगर कोई रिलीजियस है या नहीं है, नॉन रिलीजियस हैं या वेस्टर्न सोसाइटीज़ हैं या मिडल ईस्टर्न या पाकिस्तानी, साउथ एशियन, इंडियन, कोई भी सोसाइटीज़ है, वहाँ पर वो नाकाबिले बर्दाश्त चीज़ें समझी जाती, मतलब अच्छी चीज़ें नहीं समझी जाती थ्रू आउट द वर्ल्ड, यूनिवर्सल इस तरह के बिहेवियर्स उनमें टॉप पर आ रहे हैं आप लोग। लेकिन जब पॉलिसिंग की बात हो रही है तो आप उस वक्त एक सेल्फ राइशियसनेस, खुद रास्ती है कि हम सबसे बेहतर हैं और दूसरे लोग सही नहीं हैं, और पता नहीं आप अपना कौन सा फ़र्ज़ ऐसा अदा करने की कोशिश कर रहे होते हैं दूसरे लोगों को बता कर कि तुम ऐसे नहीं करो, ऐसे करो तो तुम बेहतर होगे। भाई सबसे पहले तो आप अपनी दुनिया और आखिरत पर तवज्जो दें, बजाय दूसरे लोगों की दुनिया और आखिरत की फ़िक्र करने की। आपने अपनी कब्र में जाना है, उन्होंने अपनी कब्र में जाना है, एक बात। और दूसरा, ये इंतहाई अनएथिकल है। नोबडी इज़ आस्किंग अबाउट योर ओपिनियन इफ़ यू हैव द कैपेसिटी। अगर आपके पास ये सलाहियत है, आपके पास कीबोर्ड आ गया है, आपके पास एक सोशल मीडिया अकाउंट आ गया, आपके पास मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन आ गया, लैपटॉप आ गया और आप कर सकते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप ज़रूर करें। आप थोड़ी सी रिस्ट्रेंट भी शो कर सकते हैं, तो थोड़ा सा सोच समझ कर कोई कदम उठाएं, एक सिविलाइज्ड जो है वो बिहेवियर शो करें। आप अपने मुल्क के, अपने आप के, अपनी एक फैमिली के नुमाइंदा होते हैं। और ये बात ज़रूर याद रखें कि जो भी आप इस तरह का बेहुदा कमेंट या किसी को गाली या कोई जजमेंट पास कर रहे होते हैं, तो अब इस तरह के एल्गोरिदम्स आ गए हैं कि वो पोस्ट जो हैं वो आपके फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ शेयर हो रही होती हैं। तो ये जो नौजवान लड़के ख़ास तौर पर दूसरों की माओ बहनों के ऊपर इस तरह से नंगी गालियाँ दे रहे होते हैं, वो ये बात याद रखें कि अगर आपके कोई माँ, बहन, बीवी, अपनी घर की ख़वातीन मौजूद हैं, तो उनको आपकी बिल्कुल शक्ल सामने नज़र आ जाएगी, आपका वो कमेंट वहाँ पर नज़र आ जाएगा, पता चल जाएगा कि आप किस तरह की बकवास जो है वो ऑनलाइन कर रहे हैं। तो ये इस तरह के इस कॉन्सिक्वेंसेस मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ है, लेकिन खुद भी क्योंकि सोसाइटी में इस तरह से नहीं होता कि यहाँ पर कोई लाज वगैरह वाली चीज़ नहीं
آن لائن، اور وہ ہونا بھی نہیں چاہیے. سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس نے کیا بات کرنی ہے اور کیا بات نہیں کرنی، لیکن ایک ذمہ داری کے ساتھ کہ اگر آپ کے پاس ایک بات وہی آ جاتی ہے کہ پاور کے ساتھ رسپانسبلٹی بھی آتی ہے. تو آپ کے پاس اگر ایک پاور آ گئی، آپ کے ہاتھ پہ دنیا آ گئی ہے، تو آپ بی رسپانسبل اور بی سویلائزڈ. بی رسپانسبل، بی سویلائزڈ، اور اس کے ساتھ ساتھ عاقب میں سمجھتی ہوں کہ سیلف ریفلیکشن بھی تو بہت ضروری ہے نا. جی کہ بالکل. آپ دیکھیں تو صحیح کہ آپ کر کیا رہے ہیں. مطلب اتنی ایک کانٹرڈکٹری سا رویہ ہے کہ ایک طرف تو آپ لوگوں کو اخلاقیات کا درس دے رہے ہیں کیونکہ آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ اگر کسی خاتون نے اپنی مرضی کا لباس پہنا ہے، یا وہ برابری کے حقوق مانگ رہی ہے، وہ گھر سے باہر نکل کے نوکری کرنا چاہتی ہے، فائنینشیل انڈیپینڈنس مانگ رہی ہے، یا کوئی آدمی جو ہے وہ اپنی بیٹیوں کو یونیورسٹی پڑھانے کی اجازت دے رہا ہے، یا وہ اپنی بیٹیوں کو اجازت دے رہا ہے کہ وہ ٹیکسی ڈرائیور بن جائیں یا بس ڈرائیور بنیں، یا جو وہ پڑھنا چاہتی ہیں وہ پڑھیں یا موٹر بائک چلائیں، تو اس شخص کو بھی، اس مرد کو بھی گالیاں پڑتی ہیں اور اس کو بھی یہ مورل پولیسنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ تو صرف میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہی ہوں. تو اس میں یہ ریفلیکٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک طرف تو آپ اخلاقیات کا درس دے رہے ہیں، آپ یہ بتا رہے ہیں کہ جی میں جو ہوں ایتھیکل بیہیویئر اور اخلاقیات کا چیمپئن ہوں، اور دوسری طرف جو لوگ آپ کی ایتھکس یا آپ کی موریلٹی سے، ان کی موریلٹی میل نہیں کھا رہی، آپ زبان کیسے استعمال کریں. آپ اس قدر غلیظ گالیاں، نازیبا کامنٹس کر رہے ہیں، اتنا منفی اور مہلک رویہ ہے آپ کا. تو اس میں پھر مجھے یہ نہیں سمجھ آتا کہ یہ کانٹرڈکشن لوگ کس طرح اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، یا اس سے کس طرح اس کے ساتھ ایک ریکنسیلیشن کرتے ہیں کہ ایک طرف وہ لوگوں کو اخلاقیات سکھا رہے ہیں اور دوسری طرف جو زبان استعمال کر رہے ہیں وہ انتہائی اخلاق سے گری ہوئی زبان ہے. جی، اور یہ رسپانسبلٹی صرف سوسائٹی کی طرف نہیں بلکہ اپنی ذات کی طرف، اپنی پرسنالٹی کی طرف بھی فیل کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ خود کو کس طرح سے، جس طرح سے آپ نے بات کی، آپ اپنی شخصیت کو آپ شو کر رہے ہیں. تو اگر آپ اس طرح کا بیہیویئر کریں گے تو اس کے اوپر کس طرح کے منفی اثر اس کے اوپر پڑے گا. تو یہ چیزیں میرے خیال سے ضروری ہیں، ان کا خیال کرنا چاہیے. عاقف، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی، آپ ایک بلاگر ہیں، مختلف آن لائن رسالوں اور پبلیکیشنز کے لیے لکھتے ہیں، پوڈ کاسٹ بھی بناتے ہیں، تو آپ کی کیا آبزرویشن ہے یا آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے؟ ویسے تو بے شمار ایسی چیزیں ہیں جن پہ کہ لوگ درس دینے کے لیے سوشل میڈیا پہ پہنچ جاتے ہیں، لیکن وہ پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو وہ کیا ٹاپ 3-4 چیزیں ہیں جو آپ نے آبزرو کی ہیں یا ایکسپیرینس کی ہیں جن پہ کہ سب سے زیادہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں مورل پولیس؟ جی، جو ہمارے سامنے کچھ رویے ہیں مورل پولیسنگ کے حوالے سے، ان میں سب سے اوپر تو خواتین کا لباس، اور جو ہے خواتین کے حوالے سے ہی جو مورل پولیسنگ ہوتی ہے وہی سب سے ایک بڑا مسئلہ ہے اور نمایاں چیز ہے کہ کسی خاتون نے کیا پہنا ہوا ہے اس کے اوپر لوگ اعتراض کر رہے ہیں. کسی بھی قسم کا لباس پہنا ہو، کچھ بھی، اس کے اوپر کوئی نہ کوئی چیز، کوئی نکتہ چینی، کوئی کرٹیسزم نکال کر لے آتے ہیں اور اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ بات کرنی ہے، اور پتہ نہیں کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. پھر اگر کوئی مرد اس طرح کا، وہ بھی اسی حوالے سے ہی آ جاتا ہے، اس کو ماؤں بہنوں اور ایگزامپلز اور ننگی گالیاں دینا، اس طرح کی باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں. ابھی یہ علی معین نوازش نے اپنی پکچر لگائی تھی بیٹی کے ساتھ، اس کو وہ کس کر رہا تھا، تو اس کے نیچے لوگوں نے عجیب و غریب واحد قسم کے، بھائی تھوڑا سا خیال کرو، وہ اس کی بیٹی ہے، باپ ہے اس کا، وہ اگر ایک اپنی انٹیمیٹ مومنٹ شیئر کر رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم لوگ جو ہے بےہودگی پر اتر آؤ. تو سب سے بڑا جو رویہ مورل پولیسنگ کے حوالے سے ہے وہ یہ مسوجنی ہے کہ عورت دشمنی، اور جو آپ نے جس طرح پہلے بات کی پیٹریارکل وہ سوسائٹی ہے. سیکنڈلی سیاست کے حوالے سے کہ جو سیاسی مخالفین ہیں ان کی والز پر جا کر، ان کی پروفائلز پر جا کر، یا اس کے علاوہ بھی اپنی والز پر بھی ان کے اوپر ججمنٹس پاس کرتے ہیں. ابھی آج آپ نے میرے ساتھ شیئر کی تھی، وہ عامر لیاقت حسین اتنی ایک پبلک سیلیبریٹی ہے اور خود کو ریلیجیس لیڈر بھی کسی زمانے میں کہتا تھا، اور ڈاکٹر بھی اپنے ساتھ لگاتا ہے، اور سارا پولیٹیکل ایک لیڈر بھی ہے، پولیٹیکل اس کی آئیڈینٹی بھی ہے. اس کے باوجود وہ مریم نواز شریف کی پکچر کے اوپر وہ کالی ماتا کی اس فوٹو شاپ کر کے ساتھ لکھا ہوا تھا، اور روپ بھی دکھاؤں گی، اس کی کسی
بیان کا اس نے اس کو بگاڑا ہے. نہ صرف ایز اے وومن ایک خاتون ہونے کی حوالے سے اس کی تضحیق کی ہے، بلکہ دوسرے مذاہب کے بارے میں بھی انسینسٹیوٹی شو کی ہے. جو ہندو مذاہب کے دیوی دیوتا ہیں، اور اگر آپ کے کوئی اس طرح کے مذہبی لیڈرز کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتا تو آپ کیوں دوسروں کے مذہبی سمبلز کے بارے میں اس طرح کی بات کر سکتے ہیں؟ تو انتہائی irresponsible بیہیویئر ہے جو پولیٹکس کے حوالے سے. تیسرا ریلیجن کے حوالے سے ہے. کوئی بندہ کسی کی تھوڑی سی مختلف رائے ہوتی ہے یا کسی دوسرے مذہب کا ہے، اگر وہ کوئی اس طرح کا اوپینین دے دیتا ہے تو اس کے نیچے وہ فوراً ہر کوئی مفتی اعظم بننے کی کوشش کرنا شروع ہو جاتا ہے، جن کو خود کچھ ککھ بھی نہیں پتا ہوتا. بہت سارے ایسے میں نے دیکھا ہے کہ علماء ہیں اور اچھے خاصے پڑھے لکھے ریلیجیس لیڈرز ہیں، اگر وہ کوئی اپنا اوپینین اس طرح کا شیئر کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے نیچے بھی ہر جو ہے ٹام ڈک اینڈ ہیری جو ہے وہ آ کر اپنا اوپینین دینا شروع ہو جاتا ہے حدیثیں، اور خود سے جو ہے وہ چیزوں کے مطلب اور انٹرپریٹیشنز نکال کر فتویٰ بازی شروع کر دیتے ہیں. تو یہ 3 چیزیں ہیں جن کے اوپر مورل پولیسنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور ان چیزوں کے حوالے سے خاص طور پر لوگوں کو خیال کرنا چاہیے. سوچ سمجھ کر کوئی بات کریں، کوئی تھوڑی سی نالج آپ کے پاس ہو. آپ اگر کرٹیسزم کرتے ہیں، اختلاف بھی کرتے ہیں، تو اس کے بہت سارے طریقے ہیں، بہت سارے بہتر طریقے ہیں. آپ آرگومنٹ دیں، آپ طریقے سے اپنا موقف جو ہے وہ سامنے رکھیں دوسرے بندے سے. آپ ڈس ایگری کریں، کوئی آپ کو منع نہیں کرتا، لیکن گالیاں دینا، ججمنٹس پاس کرنا اور کسی کے اوپر فتوی بازی کرنا اور کسی کی ماؤں بہنوں کو گالیاں دینا اور ننگی باتیں کرنا اس طرح کی، تو یہ میرے خیال سے کوئی بھی مہذب، کسی بھی مہذب معاشرے کو، کسی بھی مہذب ایک شخص کو یہ زیبا نہیں ہے یہ چیزیں. عاقف، ایک اور بھی چیز آئی سپوز یہ جو آپ نے سیاسی اور مذہبی حوالے سے بات کی، شاید یہ بھی اس میں یہ انکلوڈ ہو جائے گی، شخصیت پرستی. اگر آپ کوئی پرسنالٹی سے آپ اٹیچڈ ہیں، چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے کوئی مذہبی شخصیت ہو، یا کریٹیو آرٹس، پرفارمنگ آرٹس سے اس کا تعلق ہو، اگر آپ کو وہ شخصیت پسند ہے تو آپ اس سے ایک کلٹ کی طرح، جیسے کلٹ لیڈر ہوتا ہے نا، آپ اس کو وہ بنا دیتے ہیں. اور اگر اس کے بارے میں کچھ کہا جائے تو وہاں بھی یہ جو آن لائن بیہیویئرز ہیں، بڑے ہارمفل قسم کے بیہیویئرز آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں، اور لوگ جان سے مارنے تک کی دھمکیاں دیتے ہیں، اور تھریٹس، اگر کوئی خاتون ہے تو ان کو ریپ کی تھریٹ دے دیں گے، اور گالم گلوچ. تو شخصیت پرستی بھی میں سمجھتی ہوں کہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، ایٹ لیسٹ ہماری جو ریجن ہے اس میں، اور اس سے بھی یہ جو ہمارے ہارمفل بیہیویئرز ہیں آن لائن وہ سٹیم کرتے ہیں. اچھا انیلا، آپ ایک خاتون ہیں، آپ کی بھی ایک آن لائن سوشل میڈیا پہ پریزنس ہے، پوڈ کاسٹ، آپ ریڈیو براڈ کاسٹنگ کرتی ہیں، اس کے علاوہ ویلاگنگ کرتی ہیں، آپ کا اپنا یوٹیوب کا چینل بھی ہے، اور ہم اپنے سامعین کو بتائیں گے اسکاٹستانی چینل ہے انیلا کا، آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں، اور اس پر بہت اچھی کلچرل ہیریٹیج کے حوالے سے ویڈیو اسکاٹ لینڈ اور پاکستان کی انیلا شیئر کرتی ہیں. تو آپ کو ایز اے وومن اس طرح کی آن لائن کیا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس طرح کی آن لائن ہراسمنٹ، یا چلیں ہراسمنٹ تو ہمارا ٹاپک نہیں ہے، لیکن مورل پالیسنگ کے حوالے سے، کہ لباس کے حوالے سے یا تصاویر کے حوالے سے؟ بالکل عاقف، آخر میں بھی تو اسی معاشرے میں رہتی ہوں، اور جب آپ کی آن لائن پریزنس ہو تو اس طرح کے رویوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. مثلاً ایک آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دوں گی کہ آپ ایک بہت اچھا سا بلاگ بنائیں گے، کوئی کلچرل ایسپیکٹ ہوگا اس میں، یا ٹورزم کو آپ پروموٹ کریں گے، آپ پاکستان کے خوبصورت علاقے دکھا رہے ہیں، یا اسکاٹ لینڈ کی کوئی ٹورسٹ وزٹر اٹریکشن دکھا رہے ہیں، تو بجائے کہ اس پہ تبصرہ کیا جائے، لوگ کس پہ تبصرہ کریں گے کہ آپ نے پہناوا کیا ہے، ایسے کپڑے کیوں پہنے ہوئے ہیں، ہاتھ کیوں نظر آ رہا ہے، پاؤں کیوں نظر آ رہا ہے، میک اپ کیسا کیا ہوا ہے، مطلب سر پہ چادر کیوں نہیں لی ہوئی. تو اس طرح کی مورل پولیسنگ کا سامنا تو کرنا ہی پڑتا ہے. اور اگر کسی ایسے موضوع پہ پوڈ کاسٹ میں یا ریڈیو کی کسی شو میں بات کی جا رہی ہے، اگین جہاں پہ کہ پیٹریارکی کو، جو پدر شاہی نظام ہے یا رویے ہیں، ان کو ہم چیلنج کر رہے ہیں، تو تب بھی گالم گلوچ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں عاقف کہ یہ ڈارک سائڈ سوشل میڈیا نے جہاں بہت سے فائدے دیے ہیں لوگوں کو کنیکٹ کیا ہے، جاب اپرچونٹیز، ڈسکشنز، کانورسیشنز، کمیونیکیشن، وہاں پہ سوشل میڈیا کی ایک ڈارک سائڈ بھی ہے، جس میں کہ یہ جو ان پلیزنٹ لوگوں کی اٹینشن آپ اٹریکٹ کر لیتے ہیں، یہ بھی اس میں شامل ہے. لیکن یہاں میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں گی. ایک اسٹڈی کی گئی، آپ کو پتہ ہے کہ برطانیہ کی بہت پریسٹیجس یونیورسٹیز ہیں، گولڈ سمتھس اور برونیل یونیورسٹیز، وہاں پہ یہ اسٹڈی کی گئی تھی، اور اس اسٹڈی سے یہ پتہ چلا کہ مرد حضرات جو ہیں وہ آن لائن
زیادہ ٹرول کرتے ہیں بنسبت خواتین کے؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کی بیسک وجہ کیا ہے کہ مرد کیوں زیادہ ٹرول کرتے ہیں آن لائن بنسبت خواتین سوشل میڈیا یوزرز کے؟ گیس کریں ذرا. میرا خیال ہے کہ اس لیے کہ مرد جو ہیں وہ ہمیشہ سے وہی پیٹریارکل سوسائٹی ہے، خود کو پاورفل سمجھتے ہیں اور کسی بھی کانسیکوینس سے پنشمنٹ سے خود کو بچا ہوا سمجھتے ہیں کہ اتھارٹی جو ہے وہ میل اتھارٹی بیسکلی میرے خیال سے وہی ریزن ہو سکتی ہے. جی یہ بھی آبویسلی ایک کمبینیشن ہے فیکٹرز کا، لیکن یہ جس اسٹڈی کی میں بات کر رہی ہوں اس میں انہوں نے بیسکلی کہا کہ آدمیوں میں ٹرول کرنے کے رویے جو ہیں یہ زیادہ پائے جاتے ہیں خواتین کی نسبت، اور اس کی وجہ یہ کہ آدمی جو ہے انہوں نے وہ ہائر لیولز آف نارسسزم شو کرتے ہیں. تو یہ جو نرگسیت کا رویہ ہے یہ مردوں میں زیادہ پایا جاتا ہے، اور یہ ان کی جو ٹرول کرنے کی کیپیسٹی ہے آن لائن اس کو بڑھا دیتا ہے. اور عاقف اس اسٹڈی میں یہ بھی بتایا گیا کہ مرد حضرات جو ہیں وہ فیس بک کو زیادہ اینٹی سوشلی استعمال کرتے ہیں، جبکہ خواتین جو ہیں ان کے اندر زیادہ مردوں کی نسبت ایک سینس آف بلونگنگ پائی جاتی ہے اور وہ زیادہ کنیکٹڈ ہوتی ہیں لوگوں کے ساتھ، تو وہ فیس بک کو پرو سوشلی استعمال کرتی ہیں. تو اگر ہم پاکستان میں بھی کوئی اس طرح کی اسٹڈی کریں، اور آئی تھنک یہ ایک بہت انٹرسٹنگ اسٹڈی ہوگی اگر کوئی 2-3 یونیورسٹیز مل کے یہ اسٹڈی کریں یہی آن لائن بیہیویئرس کے حوالے سے، کہ جو یہ گالم گلوچ اور نازیبا الفاظ ہیں سوشل میڈیا میں، یہ پاکستان میں فیس بک چوز کر لیں یا ٹویٹر چوز کر لیں کہ کون زیادہ، خواتین زیادہ استعمال کرتی ہیں یا مرد حضرات زیادہ استعمال کرتے ہیں، اور پھر اس اسٹڈی کو شیئر کیا جائے تاکہ وہ کہتے ہیں نا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. کیونکہ میرے یا آپ کے اس طرح بات کرنے سے، کہ اگر ہم کہہ دیں کہ ہماری آبزرویشن یہ ہے کہ پاکستانی حضرات جو ہیں وہ سوشل میڈیا یا فیس بک پہ زیادہ نازیبا الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، گالم گلوچ مردوں کی طرف سے زیادہ ہوتی ہے، تو لوگ یہ کہیں گے کہ بھائی ایویڈنس کیا ہے اس کا، یہ تو آپ کی آبزرویشن ہے، آپ کی آبزرویشن غلط بھی ہو سکتی ہے. تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ ایک بڑا اچھی اسٹڈی ہوگی اگر کچھ 2-3 یونیورسٹیز پاکستان کی اس حوالے سے ایک ریسرچ اسٹڈی کریں. جی بالکل انٹرسٹنگ ہوگا، اور ایک سسٹمیٹک آپ کے پاس انفارمیشن آ جائے گی، آپ سسٹمیٹیکلی جو ہے ایک پرابلم کو ایڈریس کر سکتے ہیں، بالکل ہونی چاہیے. لیکن میرا خیال ہے کہ ہماری اس بات سے کوئی بھی سین شخص جو ہے وہ ڈس ایگری نہیں کرے گا. آپ کوئی بھی پوسٹ اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی انٹرنیٹ پہ اگر آپ 1 گھنٹہ بھی لگائیں، 10 منٹ بھی لگائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سا جینڈر جو ہے وہ اس طرح کا بیہیویئر شو کر رہا ہے. ایک اور چیز بھی ہے کہ اگر مرد تو گالم گلوچ اور مارل پولیسنگ بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، خواتین میں بھی تھوڑا بہت یہ بیہیویئر ہے، وہ دوسری خواتین کو نصیحتیں لگانا اور ججمنٹس پاس کرنا. اوورآل تو جنرلی ساری سوسائٹی کے اندر ہی یہ پرابلم ہے، لیکن جس طرح سے آپ نے بتایا جو اسٹڈیز پروو کرتی ہیں، اور میرے خیال سے پاکستان میں وہ ریشیو زیادہ ہوگی کیونکہ یہاں کا جو مرد ہے وہ زیادہ نارسسسٹک اور زیادہ پریویلیجڈ خود کو سمجھتا ہے، اور اس کے لیے اتنی کانسیکوینسز سوسائٹی میں موجود نہیں ہیں، سوشل کانسیکوینسز جو مردوں کے لیے دوسرے ممالک میں موجود ہیں، ترقی یافتہ ممالک میں. انیلا کیا سمجھتی ہیں آپ؟ یہ مسائل تو موجود ہیں مارل پولیسنگ کا، اس کے اوپر ایک سولوشن تو دیکھیں ہم بات جو کر رہے ہیں، بات کرنی چاہیے کہ یہ سولوشن ہے، اس کے علاوہ اور کیا سولوشنز ڈیوائز کیے جا سکتے ہیں جو اس بیہیویئر کو میٹیگیٹ کرے؟ کوئی آپ کے ذہن میں سولوشنز دیکھیں، جو اچھے سولوشنز ہیں وہ لانگ ٹرم سولوشنز ہیں، جس میں کہ سب سے ٹاپ پہ تو بیہیویئرل چینج انٹرونشنز ہیں، جس میں کہ لوگوں کو اپنے رویے تبدیل کرنے کے لیے کوئی انٹرونشنز لائی جائیں، جس میں کہ میڈیا ایک بہت بڑا رول پلے کر سکتا ہے، یا جو سوشل میڈیا کے انفلوئنسرز ہیں، یا جو ہماری ٹاپ سیاسی لیڈرشپ ہے، ہمارے جو مذہبی رہنما ہیں، یہ سب اس میں ایک بہت بڑا رول پلے کر سکتے ہیں. اگر ہم اپنے کچھ سیاسی لیڈرز کی طرف دیکھیں تو وہ خود ان میں سے کئی لوگ اس قدر خراب لینگویج کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی پبلکلی اور سوشل میڈیا پہ، اور دوسرا جو ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہے وہاں پہ آ کے. تو ظاہر ہے اگر جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ اس طرح کے الفاظ استعمال کریں گے، یا جو تبصرہ نگار ہیں وہ اس طرح کی زبان استعمال کریں گے، تو پھر عوام بھی کیوں نہ کرے. تو ایک تو بیہیویئرل چینج انٹرونشنز ہیلپ کر سکتی ہیں. پھر جو ہمارے تعلیمی نصاب ہے اس میں کچھ اس طرح کے چیپٹرز، کچھ اس طرح کے سبجیکٹس انٹروڈیوس کرانے کی بہت ضرورت ہے. صرف یہ نہیں کہ سارا فوکس لینگویج پہ ہے کہ جی عربی سیکھ لو تو فارسی سیکھ لو تو انگریزی سیکھ لو، لیکن یہ اس طرح کے بیہیویئرز کو بھی ہمارے نصاب کا حصہ ہونا چاہیے.
اب اگر لاس کی بات کریں تو وہی آپ والی بات عاقف آپ جو کہہ رہے تھے کہ اگر سخت قوانین بنائے جائیں تو پھر بات آ جائے گی فریڈم آف اسپیچ کی اور سول لبرٹیز کی. تو میں سمجھتی ہوں کہ قانون سازی اس حوالے سے کہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں اور کیا نہیں کہہ سکتے، ایسا کوئی قانون بنانا شاید کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا. بیسٹ اس کا طریقہ یہی ہے کہ بیہیویئر چینج انٹرونشنز ڈیزائن کی جائیں اور تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں جس میں کہ پولیٹیکل لیڈرز، ریلیجس لیڈرز، ایجوکیشنسٹ، میڈیا، سب مل جل کر کام کریں. جی بالکل درست فرمایا آپ نے. فریڈم آف اسپیچ جو ہے وہ ڈیموکریسی کا ایک کی پلر ہے. اس کے بغیر کسی بھی سوسائٹی میں پروگریس، ڈیولپمنٹ اور اس میں بہتری جو ہے وہ نہیں لائی جا سکتی. تو لوگوں کی فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف جو اسپیچ ہے اس کے اوپر کوئی پابندیاں نہیں لگانی چاہیے. اگر کوئی لاز اس طرح کے بنیں گے تو ان کے آبویسلی غلط استعمال کا بھی اندیشہ ہوتا ہے اور وہ ایک ڈیموکریٹک معاشرے کے لیے، ایک جمہوری ملک کے لیے اچھی بات نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ایز اے سوسائٹی، اگر ایک سوسائٹی ہے تو اس میں انڈیویجولس ان کو سوچنا چاہیے، ایز اے سوسائٹی بھی سوچنا چاہیے کہ ہم ایک کیسا ایک تاثر دے رہے ہیں اپنی آنے والی جنریشنز کے لیے، ہم کیا لیگیسی چھوڑ رہے ہیں، کیا ہم وراثت میں آنے والی نئی نسلوں کو دے رہے ہیں. تو وہ اگر ہم اپنے بچوں کو سکھائیں، ہم خود بھی اپنا اس طرح کا بیہیویئر جو ہے وہ ایک بہتر بیہیویئر شو کریں اور مورل پولیسنگ، ججمنٹ، آن لائن بیہیویئر کے حوالے سے ان چیزوں کا خیال رکھیں تو میرا خیال ہے کہ وہ اوور آل سوسائٹی کے لیے بھی بہتر ہوگا اور فیوچر جنریشنز کے لیے بھی بہتر ہوگا. سامعین، آج جس فلم کی بات ہم اپنے پوڈ کاسٹ میں کریں گے وہ 1999 کی سائنس فکشن دی میٹرکس. عاقف، آپ کو تو ایسی فلمیں بڑی پسند ہیں. ہاں جی، سائنس فکشن اور اس طرح کی ڈسٹوپین موویز میری فیوریٹ ہیں. ہم نے پہلے کبھی اس طرح کی کسی مووی کے اوپر بات نہیں کی، لیکن آج چلیں ہم میٹرکس سے سٹارٹ کرتے ہیں. ہم فیوچر میں دیکھیں گے اور اس طرح کی کوئی موویز ہوئی ہیں اچھے تھیمز کے ساتھ تو ان پر بھی بات کریں گے. اچھا، کئی ہمارے سننے والے ہو سکتا ہے ان کو سائنس فکشن میں کوئی انٹرسٹ نہ ہو، لیکن یہ فلم سائنس فکشن کے علاوہ اس کے اندر بہت سارے تھیمز بھی ہیں جن کا کہ ایوری ڈے ہماری جو زندگی میں بہت سارے فلسافیکل کویسچنز بھی ہوتے ہیں، وہ بھی اس فلم میں پوچھے گئے ہیں وہ سوالات. تو تھوڑا سا بتائیں ہمارے سامعین کو کہ آپ کو یہ فلم کیوں پسند ہے. جی، سائنس فکشن اور ڈسٹوپین مووی ہونے کے علاوہ جو سب سے بڑی جو اس کی ریزن ہے مووی کی جس کی وجہ سے یہ مجھے پسند ہے، وہ اس کے یہی فلاسفیکل تھیمز ہیں. اس میں انہوں نے بہت ساری ایسی چیزوں کو ٹچ کیا. کانسیپٹ آف ریئلٹی ہے، کانشیسنس ہے، مائنڈ میٹر کی جو تھاٹس ہیں، ایگزسٹینشلزم ہے، جو فلاسفی کے میجر تھیمز ہیں. اس کے علاوہ کچھ ریلیجیس تھیمز کو بھی ایکسپلور کیا گیا ہے، جس طرح سے ریٹرن آف میسایا ہے یا ججمنٹ ڈے ہے یا گاڈ کے حوالے سے تھیمز ہیں، ڈیول کا تھیم ہے، موریلٹی کے تھیمز ہیں، اچھائی برائی کے. سب سے بڑا تھیم اس میں چوائس کا اور ڈیسٹنی کا جو ہے وہ ایکسپلور کیا گیا ہے. لیکن بیسیکلی اس کا جو انٹرٹوائن کیا ہوا ہے انہوں نے ایک بڑے کانسیپٹ جو ریئلٹی کا کانسیپٹ ہے اس کے ساتھ کہ جو ہمارے ارد گرد دنیا موجود ہے کیا وہ ریئل ہے، کیا ہم کسی سیمولیشن میں تو نہیں رہ رہے اور جو مشینز ہمارے اوپر رول کر رہی ہیں. بیسیکلی تو یہ اس طرح سے سٹارٹ ہوتی ہے مووی. عاقف، بالکل، شاید یہ فلم میں نے اسی لیے دیکھ لی کہ اس کے اندر یہ جو فلسافیکل تھیمز تھے یہ مجھے کافی اپیل کیے. لیکن جو مین اس کا کویسچن ہے وہ تو یہی ہے، جو مین اس کا تھیم ہے وہ تو مجھے یہ نظر آیا کہ there is a blurred line between humans and machines اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی اس میں بات کی گئی ہے. تو اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ جی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ ایک وقت آئے گا انسان جو ہے وہ مشینز اتنی ترقی کر جائیں گی اور جس طرح سے ہم آج کل دیکھ رہے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، الگوریدمز ہیں، اس طرح کے جو کمپیوٹر میں انٹیلیجنٹ آپ کے پاس سرچ ہے، انٹیلیجنٹ سافٹ ویئرز ہیں، جو سیلف لرننگ سافٹ ویئرز ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ایک خیال یہ پایا جاتا ہے کہ کیا ایسا وقت آ سکتا ہے کہ فیوچر میں مشینز اتنی انٹیلیجنٹ ہو جائیں، کمپیوٹر اتنے انٹیلیجنٹ ہو جائیں. ہم نے لنک بھی کر لیا ہر چیز کو. دیکھیے ہمارے ڈیفینس سسٹم سارے کے سارے آن لائن ہیں، ہمارے جو نیویگیشن سسٹمز ہیں، جی پی ایس ہے، ہماری ٹرانسپورٹیشن ہے، ابھی دیکھیں ڈرائیور لیس کارز آ رہی ہیں اور بہت ساری جو ہماری کمیونیکیشن ہے، ہر چیز آن لائن ہو رہی ہے، ہر بندہ کنیکٹڈ ہے. ہماری گھروں کی ڈیوائسز تک
واشنگ مشین, فریج, آپ کے بلب, گھر کے لاکس جو ہیں وہ ہر چیز ایک سینٹرل نیٹ ورک کے ساتھ, انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. تو یہ فیئرز آبویسلی لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں, جن میں سے ایک سب سے بڑا فیئر یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں جو ہے وہ ایک سینٹرل جو انٹیلیجنس ہے ڈیولپ ہو جائے کمپیوٹرز کے اندر, اور ان کے پاس اتنی زیادہ پاور ہوگی کہ وہ ساری چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں, انسانوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور انسانوں کے اوپر وہ آ جائیں گے. لیکن اس میں کچھ اور فلاسفرز ہیں وہ اس چیز کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ جو کانشیسنس ہے اس کو آپ انٹیلیجنس کے ساتھ کنفیوز نہیں کر سکتے. کانشیسنس از اے ڈفرینٹ تھنگ, انٹیلیجنس از اے ڈفرینٹ تھنگ. اگرچہ ابھی تک کانشیسنس ایک بہت بڑا ایک پرابلم ہے سائنس کے لیے بھی, فلاسفی کے لیے بھی. نہ فلاسفیکلی اس کو اچھی طرح سمجھا جا سکتا ہے, نہ اس کو سائنس میں اس کے اوپر ریسرچ جاری ہے. تو کیا ایسا موقع آ سکتا ہے کہ کانشیسنس آ جائے مشینز کے اندر, کیونکہ انٹیلیجنس تو آ رہی ہے جس طرح سے وہ کر رہی ہیں. تو اس حوالے سے ڈفرینٹ فلاسفرز کی ڈفرینٹ رائے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کمپیوٹرز کی انٹیلیجنس ہے, جس طرح میں نے بتایا کہ کانشیسنس کے ساتھ آپ اس کو کنفیوز نہیں کر سکتے, اور سیکنڈلی جو انٹیلیجنس ہے وہ انسانوں کی انٹیلیجنس کی ہی مینیفیسٹیشن ہے. تو جتنے ہم انٹیلیجنٹ ہوں گے اتنے ہی ہمارے سافٹ ویئرز انٹیلیجنٹ ہوں گے, اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے. تو یہ ایک فیئر اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں بے بنیاد ہے. بے بنیاد. فلم دیکھنے کے بعد عاقف مجھے بھی ایسا ہی لگا کہ یہ ایک بے بنیاد سا خوف ہے کہ مشینز یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ اٹ ول ٹیک اوور ہیومن ورلڈ. اور جب تک ہم انسان ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہے ہیں ہیومن پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے, تو ہیومنز اور ٹیکنالوجی جو ہے وہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ انٹر ڈیپینڈنٹ ہے, یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ انٹر ڈیپینڈنٹ ہے. ویسے فلم میں تو یہی میں نے دیکھا کہ جو مشینز ہیں وہ ہیومن لائف پہ ڈیپینڈنٹ ہیں, جس طرح وہ گرو کرتے ہیں ہیومنز کو اور ہارویسٹ کرتے ہیں تاکہ وہ ایگزسٹ کر سکے مشینز. لیکن انسان جو ہے وہ اس کا سروائیول مشینز پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا. تو اس لیے میں بھی یہی سمجھتی ہوں کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ دنیا پہ قابض ہو جائے گی اور انسانوں پہ قبضہ کر لے گی. میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بے بنیاد سا فیئر ہے. جی, اس کے علاوہ اس میں اور کافی انٹرسٹنگ تھیمز ہیں. ایک ڈائلاگ ہے اس کا بڑا فیمس, جو سیکنڈ پارٹ میں ایجنٹ سمتھ جو ایک انٹیگنسٹ ہے اس کا ایک ڈائلاگ ہے مورفیس کے ساتھ, جو پروٹیگنسٹ نیو کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ مینٹور ہوتا ہے. تو وہ اس میں یہ بات کرتا ہے کہ ہیومنز آر لائک اے ڈیزیز آف دس پلینٹ, اور یہ ریسورسز کو ابیوز کرتے ہیں, وہ ختم کر کے ایکسپلائٹ کر کے اس ایریا کو پھر دوسری جگہ موو آن کر جاتے ہیں, ایک وائرس کی طرح سے گرو کرتے ہیں. تو یہ ایک انٹرسٹنگ بات تھی پاپولیشن کے حوالے سے کہ جس طرح سے پاپولیشن میں انکریز آ رہی ہے. اگرچہ میں اس کے ساتھ فلاسفیکلی جو ہے وہ ایگری نہیں کرتا, کیونکہ آپ دیکھیں ایک ترقی یافتہ ملک میں جو ایک انسان جو ہے وہ جتنی بجلی استعمال کر رہا ہوتا ہے, جتنا اس کا کاربن فٹ پرنٹ ہوتا ہے, اتنا ایک چھوٹے موٹے گاؤں میں کوئی 100,000 بندوں کا نہیں ہوتا. وہ اتنی ریسورسز نہیں یوز کر رہے ہوتے, اتنی بجلی نہیں ضائع کر رہے ہوتے, اتنی جو ہے وہ پولوشن ویسٹ جو ہے وہ پروڈیوس نہیں کر رہے ہوتے, پلاسٹکس نہیں پروڈیوس کر رہے ہوتے, کاربن ڈائی آکسائڈ نہیں پروڈیوس کر رہے ہوتے, ان کا پلانٹ کے اوپر امپیکٹ اتنا زیادہ نہیں ہوتا. اس کے باوجود پاپولیشن اٹ سیلف جو ہے وہ ایشو ہے, ریسورسز کا ایشو ہے, جو گورنمنٹس کو چلانا اور اسٹیٹس کو چلانا اور لوگوں کو ساری سہولیات فراہم کرنا. تو اس حوالے سے انٹرسٹنگ کچھ باتیں. اس کے علاوہ جو تھیم جو ریئلٹی کے حوالے سے وہ ڈسکور کیے گئے ہیں, جس طرح بھی کچھ سائنٹسٹ نے بھی یہ تھیم اس کے اوپر بات کی تھی کہ آر وی لیونگ ان کمپیوٹر سیمولیشن. تو یہ انٹرسٹنگ کچھ کانسیپٹس ہیں, کچھ تھاٹ ایکسپیریمنٹس ہیں جس کے اوپر یہ ویچوسکی برادرز جو ابھی ویچوسکی سسٹرز ہیں, ان لوگوں نے یہ مووی کی تھی. تو ایک ملٹیپل ڈائمینشنز والی مووی ہے. پوسٹ ماڈرنسٹ تھیوری کے حوالے سے اس کے اوپر بات ہوتی ہے. پوسٹ ماڈرنزم کے کورسز ہیں اور کلاسز ہیں, ان میں اس مووی کا میٹرکس کا حوالہ بھی دیا جاتا ہے, اور اس کے اوپر بہت ساری بات چیت بھی کی جاتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ لوگ جن کا کوئی انٹرسٹ ہے فلاسفی اور فلاسفیکل تھیمز اور اس طرح کی چیزوں ریئلٹی وغیرہ کے, جی آبویسلی سائنس کے حوالے سے بھی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, جی آرٹیفیشل انٹیلیجنس, کمپیوٹرز, تو ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ انتہائی انٹرسٹنگ مووی ہوگی, انہیں ضرور دیکھنی چاہیے. اور بس جاتے جاتے عاقف آپ نے تو بہت ساری باتیں کی اس کے تھیمز کے حوالے سے. جو ایک تھیم مجھے بہت انٹرسٹنگ لگا وہ فیٹ ورسز فری ول کا ہے اس میں, میٹرکس میں. جو میٹرکس ہے اور جو ریئل ورلڈ ہے, جی بالکل چوائس, ایک میٹرکس ہے
اور ایک ریئل ورلڈ ہے, اور اس کے اندر فیٹ ورسز جو فری ول کا تھیم ہے بہت انٹرسٹنگ ہے. اور یہ ایسا تھیم ہے جو صرف سائنسدانوں کو نہیں بگ کرتا, بلکہ یہ تھیم رائٹرز نے بھی اور فلاسفرز نے بھی اس کو بہت اپنے ناولز میں, اپنے جو انہوں نے مقالے لکھے, کتابیں لکھی, اس میں ڈسکس کیا. اور جب میں یہ فلم دیکھ رہی تھی تو مجھے ٹامس ہارڈی بہت یاد آ رہے تھے, کیونکہ ٹامس ہارڈی کا بھی ایک ان کے جتنے بھی ناولز ہیں اس کے اندر وہ یہ فیٹلزم اور یعنی کہ یہ فیٹ ورسز فری ول کی بہت تھیم کو ایکسپلور کرتے ہیں. تو انٹرسٹنگ ہے, اگر ایون آپ سائنس یا کمپیوٹرز میں آپ کو اتنا انٹرسٹ نہیں ہے لیکن ان فلسافیکل تھیمز میں آپ انٹرسٹڈ ہیں تو یہ فلم ہم ریکمینڈ کریں گے. جی سامعین, پوڈ کاسٹ میں ہمارا ساتھ دینے کا بہت شکریہ. ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ڈسکشن اور سیگمنٹس پسند آئے ہوں گے. آپ اگر چاہیں کہ ہم کسی فلم کا آنے والے پوڈ کاسٹ میں ریویو کریں تو آپ ضرور ہمیں ای میل کر دیجئے یا یوٹیوب پہ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے. آپ ہماری ویب سائٹ دیکھ سکتے ہیں اسکرین کے اوپر. آپ وہاں پر ہماری تمام انفارمیشن اور جن چینل سے آپ ہم تک پہنچ سکتے ہیں, ٹویٹر, فیس بک, یوٹیوب, انسٹاگرام, ای میل ایڈریس, اور اس کے علاوہ آپ ہماری پوڈ کاسٹ کو 20 سے زیادہ ریڈیو اور پوڈ کاسٹنگ چینلز پر سن سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کی ڈیوائسز کے اندر ایپل پوڈ کاسٹ, گوگل پوڈ کاسٹ پر سن سکتے ہیں, اسپوٹیفائی, ساؤنڈ کلاؤڈ. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں کسی ٹاپک پر, کسی مسئلے پر بات چیت کرنی چاہیے, تبادلہ خیال کرنا چاہیے, تو آپ وہ ہمیں ای میل یا کسی بھی طریقے سے آپ ہمیں سجیسٹ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ ایز اے گیسٹ ہمیں جوائن کرنا چاہتے ہیں یا کوئی کمنٹ بھی بھیجنا چاہتے ہیں آڈیو میں, تو وہ بھی آپ ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں. سامعین, اسی کے ساتھ میں اور عاقف آپ سے اجازت لیں گے. نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں کسی اور موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے. سوچئے, کیونکہ سوچنا جرم نہیں.